سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ 19واں سپارہ قاری صاحب نے جب میں آیا تو اختتام پر تھا۔ سبق آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ کیوں نہ اتارے ہم پر فرشتے، یا ہم دیکھ لیتے رب ذوالجلال کو ان ظاہری آنکھوں سے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اپنے دلوں میں، وہ ہاتھوں حطوفاً کبیرہ، اور انہیں حد سے بڑھ کر سرکشی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ایمان لانے کے لیے عجیب و غریب طریقے کی دلیلیں جو پیش کرتے تھے وہ بیان فرمائی۔ کہ وہ کیا کہتے تھے، فرشتے ہمارے پاس آئے، اپنی شکل دیکھو، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، ہم اللہ کو ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے، اللہ کو دیکھنا مذاق تھوڑی ہے، فرشتے ہمارے پاس آئیں۔ کبھی کہتے اللہ بے حجاب ہو کے ہمارے سامنے آ جائے، کبھی کہتے ہمارے سامنے آتا کہ آنکھوں سے دیکھیں تسلی کر لیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان مغرور لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے، تمہاری کوئی اوقات ہے؟ تمہاری اوقات ہے ایسی کہ اللہ کی تم زیارت کر سکو؟ شکل دیکھی اپنی، کرتوت دیکھیں آپ نے کہ تم اللہ کو دیکھو گے؟ اپنی اوقات دیکھیے، تم فرشتوں کی بات کرتے ہو ہمارے سامنے آئے تو تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت ہیں کیا تمہیں دیکھیں گے؟ اور جب ایسے لوگوں پر موت آتی تھی پھر وہ گڑ گڑاتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر یہاں فرمایا، کبھی کہ فرشتے آئیں، کبھی کیا بولے کبھی کیا بولے۔ قرآن کہہ رہا ہے بس یہ بہت ہو گیا تھا، مولد خلاص ہو گئی ہے، یہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا ہے، اب تم اس طرح نہیں سدھرے ہو تو عذاب ہی تمہاری سدھار کا واحد طریقہ ہے، قبر میں جاؤ گے تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ اس کا ذکر کیا ہے سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر قرآن کہہ رہا قیامت، جنتیوں کو ذکر کیا، اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا۔ قرآن کہہ رہے اہل جنت کا اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی دوپہر گزارنے کی جگہ بڑی آرام دہ ہوگی، احسن مقیلا۔ پھر فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اتارے جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ آسمان سے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، قرآن کہہ رہا اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ ایک رب ذوالجلال کی، رحمان اور خالق حقیقی کی بادشاہی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل دن ہوگا، بڑا بھاری دن ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس روز ظالم فرط ندامت سے اپنے ہاتھوں سے کانپیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے اگر میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی، یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ یا ویلتا، ہائے، پھر ہائے لَمَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے افسوس کاش نہ بنایا تو میں نے فلاں کو دوست جو دنیا کی طرف لے کے جاتا تھا، نہ بنایا تو فلاں کو دوست جو کڑھائی کھلانے کے لیے آرڈر پہ لے جاتا تھا، مسجد نہیں لاتا تھا، نہ بنایا میں نے اس کو دوست جو سینما تو لے گیا تھا رسول نہ لایا، نہ بلایا میں نے اس کو دوست جو دنیا کی طرف لے کر گیا اللہ کی طرف نہ لایا، نہ بنایا اس کو دوست جس نے سیر کے لیے پورا پاکستان آدھا ورلڈ گھمایا، اور اس کو دوست کیوں نہ بنایا جو سیر کے لیے اللہ کے در رسول اللہ کے در لے چلتا۔ ہائے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اس کو اپنا دوست کیوں نہ بنایا۔ دوستی بھی گلے پڑے گی، بری دوستی بھی گلے پڑے گی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی بھی دی، فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ ایک پہلے ان کا میں نے آپ کو ڈرامہ بتایا کفار کا، اگلا سنیں۔ وہ سارے کافر مذاقاً اعتراض کرتے ہیں، یار کیوں اتارا قرآن ہم پر، قرآن ہم پر جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ کو دیکھو، فرشتے ملنے ہم سے آئیں، اللہ کو بے حجاب دیکھیں، قرآن ہم پر نہیں اترا۔ تمہاری اوقات تھی تو میں قرآن تم پر اترتا، تمہارا سینہ ایسا تھا کہ اللہ کے قرآن کو تم حفظ کرتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ تھا جس میں سینہ اللہ کا کلام سما گیا، اور اس سے بھی اللہ کریم نے کن مراحل سے گزارا۔ کہہ رہے قرآن ہم پر ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا؟ اب لوگوں کے نخرے دیکھیں اور ان کا تکبر دیکھیں، دیدہ دلیری دیکھیں۔ یار
ایک کہ اللہ کے کلام ہونے پر بھی اعتراض ہے، فرشتوں پر بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے کہ ایک ساتھ ہم پر نازل کیوں ہوا، محمد پر کیوں نازل ہوا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ کس پر نازل کرے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس طرح کہ ہم مضبوط کر دیں گے آپ کا دل اس کے ساتھ، اور اس لیے ہم نے اس کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا ہے۔ کس خوبصورت انداز میں اسامہ قرآن مجید فرقان میں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اسامہ بھائی کے ذوق میں، سوز میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی اپنا مزہ ہے، قرآن سننے کا بھی اپنا مزہ ہے، بس بہت سارے لوگوں کو سننے کا لطف حاصل ہے، پڑھنے کا لطف حاصل نہیں ہے۔ پڑھنے کا بھی ذائقہ ہونا چاہیے اور سننے کا بھی ذائقہ ہونا چاہیے۔ اتنا خوبصورت طریقے سے قرآن سناتے ہیں، آپ قدر کریں، ڈرے اس دن سے جس دن نشان بول ہی نہیں آئے گا کہیں اور نہ بھاگ جائے، بھروسہ نہیں ہے اس کا بھی۔ اچھے پڑھنے والے کی قدر کریں، معاشرے میں خیر کا کوئی کام کرتا قسم والوں کو بھی تو ناشکری بہت زیادہ معاشرے میں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کسی کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ ربنا الگ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیڑا دیکھا، کیڑا پوچھا اللہ سے، خالق کائنات تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صاحب خزینہ معارف نے اپنے حوال میں اس واقعے کو لکھے کہ تو نے کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ کیڑے نے اللہ سے اجازت مانگی۔ آگے وہ نمل والا بھی غالباً آگے بڑھا نا، وہ بھی آج ہی آ جائے گا، چلو شکر ہے یاد آ گیا، آپ مجھے یاد دلانا۔ تو کیڑے کو اللہ نے زبان عطا کر دی۔ کیڑا، ہم انسان ہیں بھائی، ہم انسان ہیں، اپنی اوقات اور حقیقت کو نہیں بولنا چاہیے۔ کیڑے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ کیڑا بولنے میں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے آپ کو، لیکن دیکھیے گا اگر ایک کیڑا بیکار نہیں ہے تو یار آپ اور ہم جیسے ہٹے کٹے لوگ ایویں ہی پیدا کر دیے، روٹیاں کھاؤ اور کم پختوں مر جاؤ۔ کب میری تخلیق پر اعتراض مت کر، بخدا میں تجھ سے زیادہ دن میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک کیڑا، کل تو میں نہیں آیا، پرسوں میں نے آپ کو داؤد علیہ السلام اور روٹی والی بات بتائی، یاد ہے؟ یہ دوسری بات سنیں، سجدے میں گرے، فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا۔ جو شکر اتنا زیادہ کرتا ہے، ایک کیڑا بھی اللہ کا شکر کتنا کرتا ہے، اور ہمارے زبان میں کلمہ شکر کتنا ہے، نہ شکریہ، شکایتیں، شکوے، کم بخت ہمارے رونا ہی نہیں ختم ہوتا۔ فرمانا آئندہ ظن عبدی، میں اپنے بندے کو گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، میں بھی اچھائی کا کرتا ہوں۔ وہ عام لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس سجا کر بٹھا کر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میرا ذکر بندوں کی فہرست سے، بندوں کی صف میں زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے، میں آسمان پر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس سجا کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو زمین پر جس کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا آسمان پر ذکر خیر کرتا ہے۔ اب پڑھیے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جناب گیو اور ٹیک، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے یہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کی اولادیوں کو ذکر کیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، ہارون علیہ السلام کو جو ان کے بھائی تھے ان کا وزیر بنایا۔ فرمایا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے جھٹلایا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، ہماری آیتوں کو، فدمرناهم تدمیرا، تو ہم نے ان کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ وقوم نوح، نوح علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ جب ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو، قوم نوح، نوح کی قوم کو یاد کرو جب انہوں نے جھٹلایا، اور رسولوں کو، اغرقنا، ہم نے غرق کیا ان کو، وجعلناهم للناس آیا، دوسروں کے لیے نصیحت بنایا، واعتدنا للظالمین عذابا الیما، دردناک عذاب ریڈی ہے، انٹر ہوں، ویلکم کر رہا ہے دردناک عذاب ظالموں کو۔ عاد اور سمود کو ذکر کیا، ان کو تباہ کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور یہ حق سمجھانے کے لیے ساری ایگزامپلز میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری ایگزامپل میں نے حق سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیے۔ قرآن کا انداز دیکھیں،
بات چیت دیکھیں، ہم نے سب کو نیست و نابود تبرنا تتبیرا، سب کو نیست و نابود کیا. آپ قرآن پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا، لگے گا جب اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے. اس آیت کو مزہ لے کے جب ترجمہ آپ کے دل و دماغ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا، پھر جب قرآن پڑھیں گے نا نماز میں تو آپ کو پتہ لگے گا یار قرآن آج پڑھا ہے. پہلے جو ٹکریں ماری ہیں وہ بھی قرآن خانی میں گئے تھے تو بریانی کھانے گئے تھے، پڑھنے تھوڑی گئے تھے. تو وہ امام المجاہدین اللہ ان کے اوپر پر رحمت نازل فرمائے، آمین. وہ فرمایا کرتے تھے قرآن انگریزی کے الفاظ روٹی دیتے تو قرآن کے الفاظ بھی روٹی دے دے. یہ روٹی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عصمت بھی دیتا ہے، بس کوئی چلے اس کے ساتھ. آپ کہاں بیٹھے ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں، صرف قرآن کی وجہ سے. میں سنا رہا، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا تھا، میں یہاں ہوں. تھوڑی دیر پہلے رضوان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے. قاری صاحب کی اتنی خوبصورت آواز ہم نے قرات سنی، اللہ ان کو سو سال میں برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولے آمین. بڑے کنجوس ہو جو بولے آمین. یہاں تھے اس قرآن کی برکت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب ہے، کُلًّا دبرنا تدبیرا، ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور کئی بار گزرے ہیں بستی سے، ایسی بستیوں سے. الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ مشرک اس قصبے کے پاس سے جس پر پتھراؤ کیا گیا تھا بری طریقے سے، نبیوں پر پتھراؤ کرتے تھے. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ بل كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، سچ تو یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی کی اٹھنے کی امید نہیں ہے، زندگی سے نا امید ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ناامیدی کفر ہے. حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی کو عذاب دینا چاہوں تو سب سے پہلے اس شخص کو عذاب دوں جو میری رحمت سے مایوس ہے. اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے، اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ملاحظہ نہیں کیا اس بیوقوف بندے کو، اس احمق بندے کو، اس کم عقل آدمی کو، اس نامعقول آدمی کو. من اتخذ الہہ ہوا، جس نے خدا بنا لیا اپنی خواہشات کو، جو کچھ اس نے گھڑ لیا ہے میں رائٹ آلویز از رانگ، جو میں ہوں میں ہی ٹھیک ہوں. وہ نئے نئے چینل پر آگے لوگ بیٹھ جائیں، سوشل میڈیا کا سہارا لے لیں، ہم چمادی کریں نیست میں ٹھیک سب خلاص، ساڑی منو مسلمان ہے جو ساڑی نہ منے کافر ہو، جو ہماری جماعت میں وہ بندے دا پتر ہے، جو ہماری جماعت سے باہر ہے بندے کا پتر ہی نہیں ہے، جو ہماری مانے وہ مسلمان ہے، جو ہماری نہ مانے اسلام سے باہر ہے. یہ خواہشات نفس کو جو اپنے بنا لی ہے نا، نئے نئے دم کے طریقے اب ایجاد کرو، موبائل پہ پھوکیاں مارو، شف شف کرو، دنیا کو بے وقوف بناؤ، اسلام کا مذاق اڑاؤ. مذاق اڑانے کے لیے بھی کیا اسلام ہی رہ گیا ہے. اور آئی زمانی اتخذ الہہ ہوا. اب قرآن کی آیت پڑھنے ذرا میری تقریر پہ نہ مسکرائیں. قرآن کہہ رہا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں ہے، من اتخذ الہہ ہوا، جس بے وقوف بندے نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. اس کے کنویں کا مینڈک ادھری پیدا ادھری مرے، باہر مخلوق کی کوئی بس میں ہی ہوں، چونکہ اس کو پتہ باہر کی دنیا جو نہیں دیکھی ہے، اور باہر نکلے گا اس کو اس سے خوبصورت مینڈک ملیں گی، اس سے خوبصورت دنیا ملے گی، لیکن کمبخت رہا جو کنویں کے اندر ہے اس کو کیا پتہ ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اپنے دائرے میں دوسروں کو آنے نہیں دیتے، دوسروں کے لیے اپنے دل میں وسعت کا مادہ نہیں پیدا کرتے، برداشت کا مادہ نہیں پیدا کرتے، دوسروں کو اسپیس نہیں دیتے. آپ کو اسپیس چاہیے تو اگلے کو بھی چاہیے. بھائی میں آپ کو اسپیس دے رہا ہوں، آپ بھی مجھے دینا. آپ مجھے دے نہیں رہے، خود کیسے لے رہے؟ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے آپ میرے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ کسی کے لیے دل آپ کشادہ نہیں کر رہے تو کوئی آپ کے لیے دل کیوں کشادہ کرے گا؟ کسی کو آپ سناتے خود سن نہیں سکتے تو کوئی آپ ہی کیوں سنے گا؟ من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات نفس کو معبود بنایا ہوا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، قرآن کہتا ہے آپ کیا خیال کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں او یعقلون، یہ کم عقل رکھتے ہیں، کم عقل رکھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ ڈنگروں کی مانند ہے. ڈنگر 4 پاؤں والے ڈنگر، یہ چوپایوں کی مانند ہے، یہ جانوروں کی مانند ہے. انہم الا کالانعام، ان کی اگزامپل جانوروں جیسی. انعام جانور کو بولتے ہیں. انعام صرف اس جانور، یا انعام سے مراد وہ جانور جس کے 4 پاؤں ہیں، یہ گدھوں کی طرح ہیں، یہ گائے بھینس بکریوں کی طرح ہیں.
یہ ڈنگروں کی طرح ہیں. اگلا جملہ سنیں, ہل جائیں گے آپ. انہم الا کالانعام, ان کی ایگزامپل ڈنگروں کی مانا جائے. اگر سنیں بل ہم اضل, بلکہ اس سے زیادہ گمراہ, ان میں پھر کچھ لچک ہوگی, اس سے بھی بدتر ہے. انداز قرآن کا دیکھیں. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے آپ نے رب کی طرف کیسے پھیلا دیا اللہ نے سائے کو. اللہ چاہتا تو بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا, ہم نے بنا دیا آفتاب کو دلیل, پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر اس کو سمیٹتے سمیٹتے ہم اپنی طرف لاتے ہیں. طلوع ہوتا ہے تو سورج روشنی دیتا ہے, غروب ہوتا ہے تو اندھیرا دے دیتا ہے. چاند طلوع ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے, چاند غروب ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. آسمان, دھوپ, ان چیزوں کو اللہ بھیجتا ہے. زمین میں پانی اتارتا ہے, مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے. بارش سے کتنی کئی دفعہ ہمارے درخت صاف ہو جاتے ہیں, بلڈنگیں صاف. کون بلڈنگ دھوئے؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کراچی کی, بارش دھو ڈالتی ہے. بارش کے بعد درخت کے پتے کتنا خوبصورت ہوتے ہیں. گھر میں پودا رکھا ہوا کیسا زندہ ہو جاتا ہے, مرا ہوا پودا جس سے پانی ڈال ڈال میں آپ تنگ ہوتے ہیں ہم سے, وہ اس کے بعد اگلے دن اس کا کلر خراب ہوا پڑا ہوتا ہے, یلو ہو جو اس کے پتے ہو چکے ہوتے ہیں. بس کیا بارش کا اثر ہے, بارش اس یلو کو پھر سے گرین کر دیتی ہے. جس خالق کائنات کا آسمان سے بھیجا ہوا پانی ایک پودے کو زندگی دے دے, درخت کو زندگی کر دے, انوائرمنٹ کو خوبصورت کر دے. اگر بندہ اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارے, دل کو اس کی طرح کر دے, تو دل کتنا تن اور من صاف ہو جائے. یہ سمجھایا ہے. قرآن کہہ رہا بس کافروں کی پیروی نہ کرو, خوب ڈٹ کر مقابلہ کرو ان کا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اللہ کا مطلوب مسلمان صرف تسبیح والا نہیں ہے, تلوار پکڑ کے بھی کھڑا ہو. غیرت مند مسلمان اللہ کا مطلوب مسلمان ہے. بزدل مسلمان اللہ کا مطلوب مسلمان نہیں ہے. حکمران بھی غیرت مند اللہ کا مطلوب ہے, بے غیرت حکمران مطلوب نہیں ہے. مجاہد بھی جو ہر وقت فی سبیل اللہ کر دینے کے کمبخت زمینیں قبضے پھرتے ہیں, سرحد کا دھندا چھوڑ کے کسی اور کام کی طرف لگ جائیں, سرحدیں بھی جائیں. تو فرمایا جاہدوں بھی ہے جہادن کبیرہ. اور قرآن کہہ رہا ڈٹ کر مقابلہ کرو, جہادن کبیرہ, جہاد کبیر کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آگے نبیوں کو ذکر کیا, آسمان سے بارش برسائی, ہم نے رسول بھیجے. وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں. کون اللہ؟ الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ, جو زندہ کرتا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور اسی رب ذوالجلال کی ہم بیان کریں اور اس کا اپنے بندوں کی گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے. باخبر ہے, جو آپ کرتے ہو وہ باخبر ہے. پھر فرمایا وہ اللہ ہے جس میں آسمان زمین کو بنایا 7 دن اور راتوں میں. الرحمن فصل بھی خبیرہ, سو پوچھو رحمان کے بارے میں اس سے جو باخبر ہو. جو بے خبر ہو وہ کیا خبر دے گا, جو باخبر ہوگا وہی خبر دے گا. انفارم کرنے کے لیے بھی انفارم ہونا ضروری ہے نا. جو خود انفارم نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے, خاک انفارم کرے گا. سب سے باخبر نبی, نبی کے صحاب, نبی کے اہل بیت. قرآن کہہ رہا ہے رحمان کے بارے میں بھی پوچھنا تو باخبر بندے سے پوچھ. اور رحمان کے بارے میں اس دور میں خبر کون بتائے گا؟ صرف اللہ کا مقرب ولی بتائے گا, صوفی باصفا بتائے گا, ولی کامل بتائے گا, عالم حق بتائے گا, عالم ربانی بتائے گا. رحمان کے بارے میں ایرے غیرے سے مت پوچھ, سونے کے بارے میں سونار سے پوچھ, عطر کے بارے میں عطار سے پوچھ, گفتگو کے بارے میں گفتار سے پوچھ, کردار کے بارے میں کردار والے سے پوچھ. رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس کو رحمان کی خبر ہے. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, جھونپڑے میں رہتے ہیں, بشر حافی, امام احمد بن حنبل, علم کا سمندر, عظمت کا مینار, فقہ کا امام, سیرت کا امام, قرآن کا امام, حدیث کا امام, تفسیر کا امام, ہزاروں شاگرد, لیکن پھٹے ہوئے کپڑے اور ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کے جھونپڑے میں سے ملنے جاتے ہیں. شاگردوں نے کہا استاد جی آپ قرآن کے عالم بھی ہیں, حدیث کے عالم بھی ہیں, پھر اس بابے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں, پاؤں میں
चप्पल भी नहीं है, झोपड़ा भी कोई ढंग का नहीं है। प्रोटोकॉल है ना, लोग इसी को सलूट करते हैं। तो आपके शागिर्द हजारों हैं, आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, इस बाबे के पास क्या लेने जाते हैं आप? फरमाया मेरे पास कुरान व हदीस का इल्म है, फिक्र का अस्मा और रुजाल का इल्म है, लेकिन बिशर हाफी के पास जो अल्लाह की मार्फत के राज़ है ना, मैं वो सीखने जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर इमाम अहमद बिन हंबल का चारा नहीं चला बिशर हाफी के बगैर, तो मुर्शिद के बगैर हमारा कैसे चल सकता है? पर चलता ना हो, चरस फूंकता हो, मुश्तंडा किस्म का बंदा हो, लगे दम तो बेटे गम, इस धंधे वाला बंदा हो, वो क्या अल्लाह की तालीम देगा, वो क्या मुस्तफा की तालीम देगा? जहां तवाइफों को लोग नचा रहे हो, जहां हिजड़ों को लोग नचा रहे हो, जहां जर्ज और भंग स्प्राई हो रही हो, वहां ये काम करने वाले कब? अल्लाह कोई ऐसी तालीमात का दीन मुस्तफा से दूर दूर तक तल्लुक नहीं है। कब्र में लेटा हुआ बंदा कब्र से निकल के जा चुका होता कब तक? जब तक ऊपर ही हरकतें हो रही होती है। अल्लाह का वली इन चीजों को दाई नहीं होता, वो तो दुनिया को तर्क करके वहां आया होता है। लेकिन ये तो उसकी अजमत है कि वो जिधर आके बैठ गया है, उसी को जंगल उसने बना दिया, मंगल बना दिया, वो जाके बैठ गया, अल्लाह ने मखलूक वहां भेज दी। तो मखलूक की बेहिसी है कि मखलूक उसकी तालीमात के मुताबिक चलती। जर्सियों का भी काम चल रहा है, भंगियों का भी काम चल रहा है, शराबियों का भी काम चल रहा है, जानियों का भी काम चल रहा है, नशइयों का भी काम चल रहा है, मंशियात वालों का भी काम चल रहा है। काम चल नहीं रहा तो अल्लाह का काम नहीं चल रहा। ये तो इस धंधे में सारे वो गवर्नमेंट के लोग भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वफाक के ओहदे समेट रखे हैं, अंधा माल समेटा हुआ है। उस नाम पर यूनिवर्सिटी बनाओ, गरीब को खाना दो, उसकी तालीमात को आम करो, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा जिंदगी भर अल्लाह की तौहीद का नंबरदार रहा। आप पढ़िए हज़रत अबू अली कलंदर को, उस्मान मरबंद को, किस तरह आगे ने इस्लाम फैलाया यार। यहाँ किस तरह आज महाल क्या है, कारोबार लगा हुआ है। जो उनके नाम लेवा बन के बैठे, सब जावर बैठे, मदीद के दूर तक टके का पता नहीं है। वहां के डांस कर लेने को, लेट के सजदा कर लेने को, ये सारी गैर शरई हरकतें कर लेने को लोग समझते हैं यही दीन है। ये कोई दीन नहीं है। दीन वही है जो मरवंद से आके उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर ने दुनिया को बताया, वो दीन। उस्मान हजरत ये किरफ वाले बाबा जी, क्या नाम है शाह साहब का? सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब इमाम हसन की तीसरी नस्ल से ताबी हैं, शहीद हुए इधर आके। अब लोग ऊपर जाके फातिहा पढ़े, दुआ मांगे, उनसे मोहब्बत करे, वो जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए। ये बंदा आले नबी है, औलाद अली है, इतना बड़ा बंदा है। सिर्फ दुआई थोड़ी करनी है, कुछ उनकी तालीमात भी हासिल करना है। वहां जाके हम ऐद कर रहे होते हैं, जिस बंदे की कब्र पर लोग कहते हैं, लोग सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, कल मैं मरूं मेरी कब्र को भी 2 लोग सलाम तो करने आए, आपकी बरादरी वाले मरे होंगे। आप कितना रोज कब्र को जाते हैं? शब बरात ये मुसलमान है, रमजान के मुसलमान फजर पढ़ाने आओ, मस्जिद में जगह नहीं मिलती इमाम साहब का मुसल्ला पे चढ़ते हुए। रमजान के बाद आता हूं, नजर ही कोई नहीं आता, एकदम गाफिल सोदम काफिर। ये भी बुरी बात नहीं हो, तो शैतान बंद हो गया। शैतान बंद हो गया तो शैतान के बंदे थोड़ा खुल गए तो मस्जिद आ गए। उसके बाद शैतान खुल जाता है। जब शैतान खुल लेता है, शैतान अपनी पार्टी को मोड़ के बंद कर देता है। चलो तुम मेरी जमात की हो, जब मैंने बंद किया तो मस्जिद का दरवाजा बंद, कुरान का दरवाजा बंद, अब्बा अम्मा की खिदमत का दरवाजा बंद। क्योंकि दरवाजा खुल गया, भी उसका कारोबार बंद हुआ पड़ा है, तो थोड़ा बहुत हमारा कारोबार चल रहा है। जब उसका कारोबार खुल जाएगा, वो हमें भी आजाद कर देगा, उसके बाद अपने खैर के दरवाजे बंद कर देगा। इल्ला इबादा का मिनहुल मुखलसीन, जो इबादत गुजार है वही बचेंगे। इसका जिक्र अल्लाह ने किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यार रहमान के बंदों की चंद खुसूसियात जिक्र की हैं। रहमान के बंदे कौन है? अल्लाह करीम ने फरमाया इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं यमशून अलल अर्दी हौना, जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, कोई जाहिल किस्म का डंगर बंदा हर वक्त दिमाग की दही बनाने वाला मत्थे लग जाए, जलील करने के लिए, तनकीद करने के लिए सवाल करे। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब गैर गुफ्तगू करे, क़ालू सलाम, अस्सलाम अलैकुम, बड़ी मेहरबानी। क़ालू सलामा का जुमला पता कब इस्तेमाल करते हैं? भाई यार मैं आपसे बेजार हो गया यार, कब? क़ालू सलामा। कोई बंदा आपकी बात नहीं समझ रहा, क़ालू सलामा। सोशल मीडिया अक्सर में लोग लेते तो क़ालू सलामा। इज़ा खात, जब जाहिल मुखातिब हो,
دو لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے قسم سے. اب مزے سے بات سنیں نا, مسکرائیں بھی. دو لوگوں کا آپ کا ابا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک دریا کے اس پار جو آپ کو پتھر مار رہا ہو, ادھر کھڑے ہو, دریا کے اس پار کھڑا ہو, آپ کو وٹے مار رہا ہو, آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک وہ بندہ جو آپ کے منہ پہ وہ گالیاں دے رہا ہو, جھوٹا کہہ رہا ہو, آپ اس کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کا پروٹوکول یہ لگ ہے, پتھر مارنے والے کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, منہ پہ جھوٹ اور گالی دینے والے کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا کر سکتے؟ قالوا سلاما. ادا مرض اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت. اب صرف خصوصیت ذہن میں رکھیں. زمین پر چلتے تو یہ بھی حکم ہے, زمین پر چلیں تو پاؤں اتنا زور کے مت ماریں کہ آواز آئے. قبر کہتی ہے بندہ بن اوقات میرے, اتنا اکڑ اکڑ کے مت چل, اندر گھس کے آئے گا, اتنا دباؤں گی ادھر کی ہڈی ادھر ہو جائے گی. آہستہ چل, اتنا اکڑ مت. کتنا چلے گا اوپر؟ جتنا چلے گا اس سے ڈبل تو میرے اندر رہنا ہے. چلے گا 50 سال, اندر کئی ہزار سال رہنا ہے, پتھر لگ گیا. بندہ بن. لا تمشی فی الارض مرحا. قریب سب نے آج پڑھا ہوگا, یہ کل پڑھا ہوگا, 15 پارہ. لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض, تیری اوقات یہ ہے تو اس کو پاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا, نہ زمین کو پاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندیوں کو چھوڑ سکتے ہو. ابے بندے بنو, اکڑ کیوں رہے ہو؟ پیر نصیر الدین فرمایا کرتے تھے اتنا نہ اکڑ جذبات میرے, اوقات تیری یہی ہے کہ تو اوقات میرے. انسان کو انسان رہنا چاہیے, اس کو فرشتہ نہیں بننا چاہیے, بس زمین پہ رہنا چاہیے, متکبر نہ ہو. پہلی خوبی کہ زمین پر چلتے ہیں, آہستہ چلتے ہیں, جہل کو ختم کرتے ہیں. قالوا سلاما. دوسری خوبی الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو رات بسر کرتے ہیں رب کے حضور سجدہ کرتے ہو, قیام کرتے ہوئے, مرد ہو یا عورت, قیام کرتے ہیں. امام ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بہن تھی, ساری رات وہ عبادت کیا کرتی تھی, ساری رات. آدھا قرآن پڑھ لیتی تھی نفل نماز میں, اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جو چراغ جلاتی تھی نا, چراغ جلا کے نماز کی نیت باندھتی تھی, وہ چراغ بجھ جاتا تھا. چراغ جب بجھ جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کمرے کو روشن کر دیتا تھا, اس روشنی میں صبح تک وہ نماز پڑھتی رہتی تھی. ایسی بھی خاتون گزری ہیں امت میں, ایسی مائیں بھی گزری ہیں, اس دور کی مائیں بھی دیکھیں. رابعہ بصری ساری رات عبادت کرتی ہیں, ساری رات. اور جب صبح نیند جھونکیاں جسم بولتی تھی کتنا سوئے گا جسم, سو کم جاگ زیادہ, قبر میں تو نے پھر سونا ہی تو سونا ہے, ابھی جاگ کے زندگی گزار. تو امت کی یہ مائیں بھی, ان کا بھی تذکرہ ہے. فرمایا دوسری خوبی جو رات بسر کرتے ہیں ربہم, اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تیسری خوبی والذین یقولون ربنا, اور وہ لوگ جو رحمان کے بندے وہ کہتے ہیں اللہ اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے ہم سے پھیر. ان عذاب کان غراما, یہ بڑا مہلک, بڑا خطرناک عذاب ہے, جان چھوڑا بھائی سے, عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ان ساعت مستقرہ و مقامہ, بے شک وہ جو جہنم کا ٹھکانہ وہ بہت برا ٹھکانہ, بڑی بری جگہ ہے, اسے بھی پناہ مانگتے ہیں. یہ چوتھی خوبی ہے. پانچویں خوبی والذین اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں, ولم یقتروا, نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں. اتنا بھی آپ بھائیں بھاتے دیتے ہی رہیں, جہاں میڈیا بھاتے رہو, جب بکری بھوکا مر رہا ہے اتنا بھی انی تو نہیں مچی ہوئی. دو دینے والے کو اللہ دیتا ہے. منافقین کی علامت یہ بھی ہے, قرآن نے ذکر کی ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, کھلاتے ہیں, احسان کرتے ہیں. 100 روپیہ مسجد کو دے دیا, ہمارا نام لے لو, ہماری تختی لگا لو, ہمارے نام کے ساتھ رسید کٹنی چاہیے, پھر دیں گے. اور یہاں نام کے لیے دیا, کام کے لیے دیا. دین تو کہتا ہے دائیں سے دو, بندہ نہیں تختی لگے, اعلان کرے امام صاحب چودھری صاحب نے بنوا دی ہے, بیگ صاحب نے یہ کام کرا دیا, کیا کیا, بیگ صاحب نے دیا, احسان کیا ہے, دیا میں سے دیا ہے. امام صاحب نے دیا, کوئی احسان کیا ہے, دیا میں سے دیا ہے. اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے پاس نہیں تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ وہ فضول خرچی کرتے نہ کنجوسی. یہ ایک بات میں آپ کو آگے فرما وکانا بین ذالک قواما, بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے درمیان ہے, نہ بہت فضول خرچی ہے نہ بہت کنجوسی ہے, اس بٹوین چلتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آپ کو سناؤں, اسلام نے مجھے آپ کو بتایا کہ مرو تو آل اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو. یہ مت کہنا وہ ڈھونڈ دھکے کھاتے رہیں گے ہمارے بچے. حضور نے فرمایا اس حال میں مت مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے دنیا کے دھکے کھاتے رہیں, بھیک مانگتے پھریں. اللہ اکبر,
کیا فرمایا پھر سنیں، اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے مت مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں، یعنی محنت کر کے کچھ نہ کچھ ان کے لیے رکھو کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی روٹی بوٹی شمس تو آپ کو ملتی رہے، کھانا کھاتا رہے، بھوکا نہ رہے. کہ اگر اللہ نے اس کے والد کی اتنی عزت دی تھی، اتنا اچھا قرآن کا قاری تھا قاری سامان، تو کم از کم اپنے اس خوبصورت بیٹے اور بیٹی کے لیے اتنا چھوڑ کے جائے کہ اگلی زندگی میں ان کے میرے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو دنیا کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے. جناب فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو، درمیان میں رکھو، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے مرو. کل تمہارے مرنے کے بعد ان کو دھکے نہ مانگے. اور کسی کو قتل نہیں کرتے. جو گستاخ آئے گا، جو اسلام کو دشمن آئے گا، اڑے گا، فقتلو، وہ تو نہیں بچے گا. ولا یزنون، نومی خوبی نہ زنا کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. قرآن کہہ رہا ہے آپ جو یہ خیر کا کام کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، یضاعف لہ العذاب ضعفین، اللہ دگنا عذاب دے گا ان کو قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کے رہے گا. بچے گا وہی جس نے توبہ کی ہے، نیک عمل کیے ہیں. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے. اور پھر 10ویں خوبی، اور وہ لوگ من تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، نیک کام کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، ایسا رجوع کیا جیسا رجوع کرنے کا حق ہے، ایسی توبہ کی جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. جھوٹی گواہی نہیں دیتا. جب کسی لغو چیز سے گزرتا ہے، بری چیز کے پاس گزرتا ہے، اپنے پروٹوکول کے ساتھ گزرتا ہے، اس بری چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. کروڑ کی بھی چیز آپ کی ہوگی، ہم کیوں ہاتھ لگائیں؟ ہمارے کس کام کی؟ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہی محل ہے، میری اپنی ایک سائیکل ہے تو میری وہی پراڈو ہے، میری وہی کل کائنات ہے. خودداری ہے نا، غیرت ہے. اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کے حضور، والذین ذکروا بآیات ربہم، رب کے حضور، تو وہ نہیں گر پڑتے، سمم عمیانا، ان پر اندھے اور بہرے ہو کر، اور وہ کہتے ہیں اللہ رحم فرما ہمیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اولاد سے، اسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور متقیوں کو امام. اس آیت کو اکثر پڑھا کریں وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی. میں آیت پڑھتا ہوں، آگے چلتا ہوں. ربنا ھب لنا من جن کی شادی نہیں ہے وہ تو ضرور پڑھیں، جن کی ہوئی وہ 1000 دفعہ زیادہ پڑھیں. کہ اولاد سب سے مشکل ہے، کم وقت قابو نہیں آتی، تنگ کرتے بچے، خیر کی طرف نہیں آتے. بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا، ایسے کم وقت بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اپنی چلاتے ہیں. چپ ہو جاؤ، چپ ہی نہیں ہوتے. بات مان لو، مانتے ہی نہیں ہیں. نماز پڑھو، پڑھتے ہی نہیں ہیں. بچے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کم وقت ہو جاتے ہیں. تو دعا مانگے، ربنا پڑھیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو پڑھ کے بھی رکوع کر لیں. ایک فرض قرات کے لیے جو رکعت کے لیے تلاوت کی ضرورت ہو اتنی اس آیت کو بھی پڑھا کریں. یہ اولاد کے بہتر نصیب کی دعا ہے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. سورہ شعراء میں آسمان زمین کا ذکر کیا ہے، تمام نبیوں کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جادوگروں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے احترام کی وجہ جادوگر ایمان لے، اس کا ذکر کیا ہے. مشرق اور مغرب کا ذکر کیا ہے. سامری جادوگر کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. فرعون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا، اس جب سمندر دریا کو مارا تو وہ پھٹ گیا، آپ کا لشکر گزر گیا، فرعون غرق ہو گیا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا. فرمایا وہی اللہ خلقنی فہو یحیین، جس نے پیدا کیا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. وہی اللہ یطعمنی ویسقین، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مارتا ہے جو زندہ کرتا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے میں امید رکھتا ہوں مجھے بخش دے گا میری خطاؤں کو قیامت کے دن. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ عطا کر دے مجھے علم و عمل اور کمال مجھے نیک بندوں کے ساتھ کر، اور میرے بنا دے میرے لیے سچی ناموری اور آئندہ، اور بنا دے مجھے جنت کا وارث. میرے ماں باپ کو بخش دے، مجھے بخش دے. اگر جب وہ گمراہ تھے، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے دوستوں کو شرمندہ نہیں کرنا. وَلَا يَنْفَعُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ یہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ایک وہ دل کام آئے گا
جو اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا، جس کو سدھارا ہوگا، جس کو ذکر اور فکر میں لگایا ہوگا، بس وہ قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، سمود علیہ السلام کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، حضور کا ذکر کیا۔ ان تمام نبیوں نے ایک بات کی، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور سورہ شعراء میں آخر میں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضور پر نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے، عربی زبان میں آئی۔ اس کتاب نے آنے کے بعد پچھلے سارے دین سب باتوں کو خلاص کر دی ہے۔ اب قیامت تک کوئی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، صرف دین اسلام ہی ہوگا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ شاعروں کو ذکر کیا ہے، شعر و شاعری بہت زیادہ لغو ہیں، وہ شعراء جو لغو کی بات کرتے ہیں اس کی مذمت کا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا حضور کو آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، خیر کی طرف مڑیں۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان قریب جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہے وہ کس بھیانک جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا یزید کا حال کیا ہوتا ہے جو اس نے آل نبی کے ساتھ کیا ہے، اولاد علی کے ساتھ کی ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا کہ اہل بیت پر جن لوگوں نے ظلم ڈھائے اللہ ان کا انجام کیا کرے گا۔ یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا۔ اللہ کا بغض، اس کے نبی کا بغض، اس کے اصحاب کا اہل بیت کا بغض، اللہ کے مقرب لوگوں کا بغض کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، نمل عربی زبان میں چونٹی کو بولتے ہیں، اس کا ذکر اس میں ہے۔ ایک چونٹی کا واقعہ ذکر اللہ نے فرمایا۔ داؤد علیہ السلام رستے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو چونٹی نے چونٹیوں کو کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ لشکر داؤد کا بے دہانی میں، یہ نہیں بولا جان بوجھ کر، کہیں بے دہانی میں اس نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے احترام کو کہا لا یحتمنکم سلیمان جنودہم لا یشعرون، سلیمان کے لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رود نہ دے اور انہیں اس بات کا پتہ نہ لگے۔ بہت لمبے دور فاصلے پر چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولہ، وہ مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کتنا تو نے مجھے کمال دیا کہ کتنی دور چونٹی کی بات میں نے سن لی۔ اور جب اس جگہ آ کر پہنچے نا، یہ بڑے مزے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام آ کے پہنچے، سلیمان علیہ السلام آ کے پہنچے تو چونٹیاں دیکھو، چونٹی کا سائز سیم ہوتا، ٹھیک ہے، سپوز 1000 چونٹی ہیں، کم کر لیں 100 چونٹی ہیں، 100 چونٹیوں میں جس چونٹی نے چونٹیوں کو آرڈر جاری کیا ان چونٹیوں میں اس ایک چونٹی کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان ساری چونٹیوں میں اس ایک چونٹی کو ہی اٹھایا جس نے چونٹیوں کو مخاطب کیا تھا۔ اس سے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، اگر سلیمان علیہ السلام ان ساری چونٹیوں میں صرف اس چونٹی کو نہیں بھولے جس نے اپنی چونٹیوں کو بولا، سردار دی سب کی، کہ سلیمان کا لشکر تمہیں مار دے گا، بلوں میں گھس جاؤ، سوراخوں میں گھس جاؤ، تو سلیمان علیہ السلام نے اسی ایک چونٹی کو اتنی چونٹیوں میں ایک رنگ، ایک سائز، ایک پلٹی، ایک کپڑے ہیں، ایک چونٹی کو سلیمان علیہ السلام پہچان جائیں۔ ہم جو حضور پر درود پڑھیں گے محشر میں ہمارے قریب ہمیں کیوں نہیں پہچان؟ کیا ہوا؟ چونٹی کو اٹھایا، اٹھا کے ہاتھ میں رکھا، اس کو کہا بڑی چھوٹی سی ہو، بڑی بڑی باتیں کرتی ہو، یہ میں اکثر درس میں بیان کرتا، پہلے سال میں کیا تھا، بڑی چھوٹی سی ہو، بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ اس کا جواب سنیں، کیڑا داؤد علیہ السلام یاد آ گیا ہے، سلیمان علیہ السلام بڑی چھوٹی سی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، بیلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کے لشکر مار نہ دے، ہے چھوٹی سی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اس وقت دنیا میں سب سے خوش نصیب میں ہوں اور اس دنیا میں سب سے عظمت والی مقام مرتبہ میرا ہی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا دیکھیں، ایک میں چونٹی ہوں اور میں چونٹیوں میں واحد چونٹی ہوں جس کو اللہ نے زبان دی ہے بات کرنے کے لیے جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ایک میں سب سے خوش نصیب ہوں، آپ نے اٹھا کر مجھے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، ایک یہ میرا پروٹوکول بہت نہیں ہے، اور پھر میں نے اپنے مالک سے کہا تو مجھے زبان دے تو میں بات کروں، تو مجھے میرے مالک نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی توفیق عطا کی ہے۔ ایک میں ایک نبی کے ہاتھ پر ہوں اور ایک نبی سے کلام کر رہی ہوں، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اور پھر آپ میرے سوالوں کو جواب دیں، چھوٹی سی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں،
چھوٹا سا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، چپ نہیں ہوتا، چھوٹی سی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. نگاہ رند سے نہ دیکھ کسی بشر کو، نہ جانے مولا کو تو ہے کہ وہ پسند. کسی کو چھوٹا مت سمجھیں، جس کو آپ نے چھوٹا سمجھا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا ہو. جس کو آپ نے بہت سے پتہ ہے کہ قیامت کے دن گوٹی پھنسی پڑی ہے، رول رہا ہوں، دھکے لگ رہے ہوں، اور جس کو کمتر سمجھا وہی اس کی مغفرت کا معنی بن جائے. جس پڑوسی کو غریب سمجھا اس کو دھکا دیا، چل بے جان چھوڑ، پتہ لگے تمہاری گوٹی پھنس گئی، قیامت میں اس کی جان میں جان آئے گی، تمہاری جان پھنس گئی. نگاہ رند سے نہ دیکھ کسی بشر کو، نہ جانے مولا کو تو ہے کہ وہ پسند. تو اس لیے اس رت کا نام سورۃ نمل ہے. اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے قیامت تک کی تمام چونٹیوں کو، امام راضی نے لکھا اس چونٹی کو تمام چونٹیوں کو سردار بنایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک اللہ.